ہمارے ساتھ آئی ٹی ہیڈ شعیب ڈار موجود ہیں، وہی بتائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ کہ یہ خود کار عمل ہے اور اس کے اندر ہم جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں، اے آئی بیس اس کے اندر فیچر ہم نے رکھے ہیں، اور اس میں ہم نے خود کار عمل کے ذریعے اس کو ترتیب دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو ویسٹ ہے اس کو وہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہو۔ اس کو اسپیشلی عید کے لیے بھی ڈیزائن کیا گیا کہ کہیں پہ کہیں آفل ہو تو آفل کو وہ کیلکولیٹ کر رہا ہو کہ کس کس جگہ پہ کہاں پہ آفل ہے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ یہ خود کار نظام کے تحت فوراً اپنے جو فیلڈ سپروائزر ہے اس تک یہ لوکیشن کے ساتھ وہ پکچر پہنچ جائے گی۔ جی یہ بھی بتائیے گا کہ کب کتنے گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، کس طرح سے ڈیٹیکٹ کرتا ہے، کس طرح آپ کے پورٹل پر آتا ہے، کس طریقے سے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ جی ابھی دیکھیں ہمارے پاس جو شکایات آتی ہیں یا سٹیزن کا کوئی فیڈ بیک آتا ہے اس کو ہم 2 گھنٹے کے اندر ریزالو کریں، ہماری کوشش ہوتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کسی ایڈریس کو لوکیٹ کرنا اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے ہماری کوشش ہوگی ہم یہ 2 گھنٹے کے ٹائم کو بھی مزید کم کر کے 1 گھنٹے کے اندر ریزالو کریں، کیونکہ یہ خود کار نظام کے تحت چل رہا ہوگا۔ بتائیے گا پورے پنجاب میں اس سسٹم کو چلایا جا رہا ہے؟ جی ابھی ہم یہ لاہور میں اس کو پائلٹ کر رہے ہیں، بڑا سکسیزفلی یہ پائلٹ ہو رہا ہے ہمارا، اور انشاءاللہ ہماری توقع ہے کہ ہم اس کو کچھ مہینوں کے اندر پورے پنجاب میں ایکسپینڈ کر دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ سنا آپ نے، شعیب ڈار جو ہیں وہ اس پر محنت بھی کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے ایک نیا نظام ہے بنیادی طور پر۔ شعیب ڈار کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری انسپیکشن ٹیم جاتی ہیں فیلڈ میں، وہ اپنی تصاویر کھینچتی ہیں، جس طرح جو ہے وہ ایجنسیز جو ہے وہ کوڑے کی، ویسٹ کی، آفلس کی تصاویر جو ہیں وہ ان کے پورٹل پر آتی ہیں، مگر اب ان کے اوپر ایک جو ہے خود کار نظام جو ہے مسلط بھی کر دیا گیا ہے، تاکہ جو انسپیکشن ٹیم ہیں ان کے جو کوئی تصویر نہیں بھی بھیجتی تو یہ خود بخود ڈیٹیکٹ کرے گا، اور اس نظام کے تحت اس کلیکشن کو فوری طور پر جو ہے وہ وہاں پر کلین کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی اس کو ریموو کر دیا جائے گا، بیفور آفٹر جو ہے وہ تصاویر لگ جائیں گی، تو اس کے بعد فوری طور پر جو ہے ان تصاویر کو ساتھ لگا کر اس کمپلین کو اس کا ازالہ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بڑا اچھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نظام جو ہے وہ ستھرا پنجاب اتھارٹی کی طرف سے متحرک کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے عمران، آپ کا شکریہ۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی پنجاب سیف سٹیز کے خصوصی سیکیورٹی سرویلنس آپریشن جاری۔ سیف سٹی کی نشاندہی پر ویسٹ مینجمنٹ اور ستھرا پنجاب ٹیموں کا فوری رسپانس۔ سیف سٹی کیمروں اور ڈرونز کی مدد سے آرائشوں، باقیات اور صفائی صورتحال کی مسلسل سرویلنس اور بروقت نشاندہی جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی پنجاب سیف سٹیز کے خصوصی سیکیورٹی اور سرویلنس آپریشنز جاری۔ سیف سٹی کی نشاندہی پر ویسٹ مینجمنٹ اور ستھرا پنجاب ٹیموں کا فوری رسپانس۔ سیف سٹی کیمروں اور ڈرونز کی مدد سے آلائشوں، باقیات اور صفائی صورتحال کی مسلسل سرویلنس اور بروقت نشاندہی جاری ہے۔ بسیار خوری کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد ڈائریا اور گیسٹرو کے مرض میں مبتلا۔ گزشتہ 2 روز سے اب تک شہر کے 6 بڑے سرکاری اسپتالوں میں 20,000 سے زائد مریضوں نے اسپتالوں کا رخ کیا۔ میو اسپتال میں اب تک 3500 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ مزید جانتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، آج عید الاضحیٰ کا تیسرا روز ہے اور شہر لاہور کے جانب سے بسیار خوری اور گوشت خوری کی وجہ سے شہر لاہور کے 6 بڑے جو سرکاری ہسپتال محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق 20,000 سے زائد جو مریض ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ لاہور کے میو ہاسپٹل میں رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ تقریباً 2,000 سے زائد ہیں۔ اسی طرح جناح ہسپتال میں بھی تقریباً 2500 کے قریب جو پیشنٹ ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ دیگر ہسپتالوں میں بھی ہزاروں جو کیسز ہیں یہ سامنے آئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ پرنسپل علامہ میڈیکل کالج پروفیسر طیبہ وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں میڈم یہ بتائیے گا کہ آج کل گرمی بہت زیادہ جراثیم بھی پھیل رہے ہیں، تو لوگوں کی جانب سے بے احتیاطی بھی کی جا رہی ہے، تو کس طرح جو لوگ ہیں بیمار افراد یا صحت مند افراد کتنا گوشت کھائیں اور کس طرح جو ہے وہ آج کل کے موسم میں بسیار خوری، ڈائریا، گیسٹرو سے بچ سکتے ہیں؟ اس میں بس آپ کو یہ بتانا تھا کہ چونکہ موسم بھی ایسا ہے، اور دوسری بات یہ کل جیسے ہمارے جناح اسپتال میں ان 2 دنوں میں عید کے دوران بہت سارے مریض، تقریباً 2,000 سے زیادہ کے مریض رپورٹ ہوئے ہیں، تو مریضوں کو جو عوام ہے نا ان کو پیغام یہ دینا ہے کہ احتیاط سے کھائیں، تھوڑا کھائیں، اور ساتھ سبزی ترکاری کا استعمال ضرور کریں، لیمو پانی اور جیسے یہ آپ کے پودینے والی ڈرنکس ہیں اس کو ساتھ میں ضرور رکھیں، اور کوشش کریں کہ گوشت جو ہے نا جن ضرورت مند ہیں ان کے لیے، ہماری قربانی کا جذبہ بھی یہی ہے جو ہمیں ہدایت ہے کہ وہ ضرورت مند لوگوں کو بانٹیں، رادر دین کے خود فریزر میں اور فریجوں میں سٹور کریں، اور اس کے بعد ان کو کھا کے دعوتوں میں لوگوں کے ساتھ کھا کے الٹیمیٹلی بیماریوں کا شکار ہوں۔ تو ضرور احتیاط کریں، اس سے بلڈ پریشر کے مریض تیز مرچ مسالے بالکل نہ لیں، اور وقفے سے کھائیں، ایک دن میں تھوڑا سا گوشت استعمال کریں، اگلے دن کے لیے
اس کو رکھیں رادر دین کے سارے خاندان کے ساتھ مل کے تیز نمک مرچ مسالے استعمال کریں. جی بالکل، جس طرح آپ نے سنا کہ پرنسپل پروفیسر طیبہ وسیم کا یہ کہنا ہے کہ جو بیمار افراد کے ساتھ جو صحت مند افراد ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو گوشت ہے چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑوں میں اور وقفے سے کھائیں اور اعتدال کے ساتھ کھائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو لیمو ہے، سیلڈ ہے اور جو دہی ہے اس کا استعمال یقینی بنایا جائے تاکہ اس گرم موسم میں آپ گوشت کو بھی انجوائے کر سکیں اور عید کی خوشیوں میں بھی بہترین طریقے سے گزار سکیں. جی ٹھیک ہے بلال، آپ کا شکریہ. عید قرباں کا تیسرا روز ہے. چھٹیوں کے بعد آبائی علاقوں کو جانے والوں کی لاہور واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ آبائی علاقوں سے واپسی کا دل نہیں کرتا لیکن مجبوری ہے. عبد القادر اس وقت ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں. جی عبد القادر. جی بالکل، عید کا تیسرا روز ہے اور عید تعطیلات اپنے اختتام کو ہیں، اور جو پردیسی عید کے تہوار یا یہ خوشیوں کا تہوار اپنے آبائی علاقوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے لاہور سے گئے تھے، اب ان کی واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. میں اس وقت لاہور ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں جہاں پر ٹرینیں مختلف علاقوں سے اور مختلف شہروں سے جو ہے پردیسیوں کو واپس لا رہی ہیں جو کہ لاہور میں جاب کرتے ہیں، روزگار یا تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو اب جو ہے وہ واپس لا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں اور کیا کہیں گی لاہور میں واپسی پر اور عید تعطیلات کے حوالے سے؟ جی میں سانگلا ہل سے آئی ہوں، تو میں 23 کو گئی تھی اپنے شہر میں عید منانے کے لیے. تو اب میری عید تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی گزری ہے. اب مجھے واپس آنا پڑا لیکن میرا دل نہیں تھا آنے کے لیے، لیکن میں جاب کرتی ہوں اس وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا مجبوری کے تحت. جی بالکل، آپ نے جو ہے گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ عید تعطیلات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، اب جاب یا روزگار پر واپس آئے ہیں. عید کی خوشیاں جو ہیں اپنے آبائی علاقوں اور اپنوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کا مزہ آتا ہے. واپسی کا دل تو نہیں تھا لیکن مجبوری تھی. اسی طرح مختلف علاقوں سے مسافر یا پردیسی جو ہیں وہ لاہور کو واپس آ رہے ہیں جو کہ آبائی علاقوں میں عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے ٹھیک ہے عبد القادر، آپ کا بہت شکریہ. تو قربانی کے بعد سیر سپاٹے کا پلان، بچوں کا والدین کے ہمراہ چڑیا گھر کا رخ، کسی نے من پسند جانور دیکھے تو کوئی آئس کریم کھانے میں مصروف. مزید جانتے ہیں محمد عاقب سے. جی عاقب. جی بالکل، عید الاضحیٰ کا آج تیسرا روز ہے اور لاہوریوں کا نان سٹاپ فن جو ہے وہ بھی جاری ہے. میں اس وقت چڑیا گھر میں موجود ہوں جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں. اسپیشلی بچوں کی یہاں پر بہت بڑی تعداد ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ صبح سے جو ہے وہ والدین کو کہا ہوا تھا کہ آج ان کو لے کے آنا ہے اور والدین بھی بچوں کی ضد پوری کرنے میں مصروف ہیں. صبح یہاں پر آ چکے ہیں. لاہور میں آج موسم نسبتاً کچھ حد تک بہتر ہے لیکن جو سورج کی تپش ہے وہ ذرا تیز ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ والدین اپنے بچوں کو لے کر چڑیا گھر میں پہنچے ہیں اور اپنے پسند کے جانور بچے دیکھ رہے ہیں. بڑے پرجوش ہیں. ساتھ کھانا پینے کی چیزیں بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، ساتھ پانی کی بوتلیں بھی رکھی ہوئی ہیں. جہاں پہ ان کو گرمی لگتی ہے وہیں پہ وہ پانی کی بوتل پیتے ہیں، اپنی انرجی کو بوسٹ اپ کرتے ہیں اور دوبارہ سے اپنے پسند کے جانور دیکھنے نکل جاتے ہیں. کوئی زرافہ دیکھ رہا ہے تو کوئی شتر مرغ دیکھ رہا ہے. سب سے زیادہ رش جو ہے وہ بندر کے پنجرے پہ ہے اور شیر کو دیکھنے کے لیے جو بچے ہیں وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں کہ کسی طرح جو جنگل کا بادشاہ ہے شیر اس کو دیکھ لیا جائے ریئل میں، کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے. 2 دن سے جو عید الاضحیٰ ہے لوگوں نے جو خواتین ہیں وہ گھروں میں اپنا کچن سنبھالے ہوئے تھیں. جو باپ فادرز ہیں وہ جو ہے گوشت بانٹنے میں مصروف تھے. اب جو ہے وہ تیسرا دن ہے عید کا اور جمعے کا روز بھی ہے. جمعے کی نماز بھی انہوں نے پڑھ لی ہے اور اب باہر اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، کھانا پینا کھا رہے ہیں. گرمی کو مات دینے کے لیے آئس کریمز بھی کھا رہے ہیں، جوسز بھی انہوں نے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں اور بچوں کی خواہشات پوری کرنے میں مصروف ہیں. اور والدین یہی کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا دن جو ہے تہوار ہے، چھٹیاں ہیں، بچوں کی بھی خواہشیں پوری کرنی ہے کسی طرح، کیونکہ 2 دن گھر میں رہ لیا ہے، کام کاج کر لیا ہے، کھانا شانا کھا لیا ہے، گوشت پکا لیا ہے، بانٹ بھی لیا ہے. تو اب بچوں کو ٹائم دینے کی باری ہے اور اس لیے آج صبح سے ہی وہ مختلف تفریحی پارک میں آئے ہوئے ہیں جہاں پر بچوں کی وہ خواہشات پوری کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے عاقب، آپ کا شکریہ. پنجاب حکومت کا آئندہ مالی سال 2026 اور 27 بجٹ سے متعلق سفارشات پر مشتمل دوسرا ڈرافٹ تیار. متعلقہ محکموں کی جانب سے ڈرافٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دیا گیا. پنجاب کے آئندہ نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا ابتدائی ہجوم بھی تیار کر لیا گیا ہے. نئے مالی سال 2026 اور 27 کے بجٹ کا مجموعی ہجوم 1452 ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے. جی حسن. دیکھیں، پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال 2026-27 بجٹ سے متعلق جو سفارشات پر مشتمل دوسرا ڈرافٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو بھجوایا ہے. اس میں پنجاب کے ترقیاتی بجٹ کا مجموعی حجم 1452 ارب روپے رکھنے کا امکان ہے اور PND بورڈ نے بھی نئے مالی سال کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا
दूसरा खाका तैयार करके वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ को भिजवाया है। एक और तरक्याती प्रोग्राम के लिए 980 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। दीगर तरक्याती मनसूबों के लिए 320 अरब, गैर मुल्की फंडिंग 150 अरब, आला तरजीही 1824 स्कीमें शामिल की जाएंगी। मजमूई लागत 2347 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है इसकी होगी, लेकिन इस पर जो है मुख्तलिफ जो है वो इसको कई सालों पर मुश्तमिल इसको बजट में तकसीम किया जाएगा। इसी तरह तरजीही मनसूबों के लिए आइंदा साल के 580 में से 780 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। और इनके साथ साथ अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर सरे फहरिस्त 303 अरब रुपए के बड़े मनसूबे शामिल किए जाएंगे। मसाले गाँव के लिए 30 अरब, सड़कें बहाल प्रोग्राम के लिए 42 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। साफ पानी के लिए 25 अरब, कंटोनमेंट बोर्ड के लिए 7 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। पंजाब हुकूमत का जनूबी पंजाब में कैंसर हॉस्पिटल बनाने का फैसला किया गया है। डेरा गाजी खान में कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा जिसका नाम कलसूम नवाज कैंसर हॉस्पिटल रखे जाने का इम्कान है। कलसूम नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल मनसूबे पर 15 अरब 21 करोड़ 26 लाख रुपए लागत आएगी। कैंसर हॉस्पिटल का नाम साबिका खातून अव्वल कलसूम नवाज शरीफ के नाम पर रखने की तजवीज़ भी सामने आई है। इसमें जो सेक्रेटरी वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक तस्दीक की कि जनूबी पंजाब के जिला डीजे खान में कैंसर हॉस्पिटल तमीर किया जाएगा, जबकि पंजाब पुलिस के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 24 अरब 30 करोड़ रुपए बजट रखने की तजवीज़ है। स्मार्ट पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन्स, ट्रेनिंग कॉलेजेस और रिहायशी मनसूबे तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। कच्चा और दरियाई इलाकों में नई पुलिस पोस्टें जो है वो कायम करने का फैसला किया गया है। इसी तरह पुलिस एहलकारों के लिए नई रिहायशी कॉलोनियाँ, लेडीज बैरक्स, फ्लैट्स और हॉस्टल्स तमीर किए जाएंगे। आइंदा माली साल 2026-27 के लिए बल्दियाती शोबे के लिए 250 अरब रुपए का मुजवजा बजट सामने आया है। जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 45 अरब रुपए से जायद नई स्कीमों के लिए 50 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। जी बहुत शुक्रिया हसन।